خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر عاشقان صحابہ و اہل بیت جمع ہیں۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ سر میرا یہ سوال ہے، یہ جو کوئی انتقال کر جاتا ہے اپنا کوئی قریبی رشتہ دار ہے تو اس کو جو فوتگی ہو جاتی ہے ان کو رشتہ دار جو پروگرام ان کو کھانا وغیرہ دیتے ہیں 3 دن کے، وہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جن کا انتقال ہو گیا تو وہ چونکہ غمزدہ ہوتے ہیں تو اس بہرحال پڑوسیوں کے لیے یہ سنت ہے کہ ایک دن ان کو کھانا پہنچائیں، محبت سے پیار سے کھلائیں۔ غمزدہ ہوتے ہیں، پھر تدفین تکفین کفن دفن کے ان کے مصروفیات بھی ہوتی ہیں، تعزیت کرنے والوں آنا جانا ہوتا ہے، لیکن یہ سب کے لیے کھانا ہے کہ وہ نہیں ہے ترکیب، صرف سنت ہے کہ جو میت کے جو گھر کے افراد ہیں ان کو کھانا پہنچایا جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم اپنی جگہ کا کام کرانا کے لیے سفر کے مہینے میں کام کرانا جائز ہے یا گھر سے نکلنا کوئی جگہ پہ شفٹ ہونا یہ جائز ہے؟ کیا ربیع الاول میں جیسے سفر کا مہینہ ختم ہو جائے اس میں کرائیں؟ یہ بہت پرانا مسئلہ ہے عوام میں کہ وہ ماہ سفر کو منحوس سمجھتے ہیں، یہ جہالت کے دور سے چلا رہا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ولا سفر، اور سفر کوئی چیز نہیں، اس لیے وہ سفر میں ایسی کوئی مطلب ہے کہ چیزیں جو بولتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے، فلاں نہیں کرنا چاہیے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سفر میں سفر بھی کر سکتے ہیں، تعمیرات بھی کر سکتے ہیں، شادیاں بھی کر سکتے ہیں، کوئی مطلب اس میں رکاوٹ نہیں ہے، کوئی مطلب منحوس نہیں ہے، بدشگونی شرعن جائز بھی نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج کل جو بارش کا موسم چل رہا ہے تو ایک سوال ہے کہ اس گندے پانی سے جو کپڑے گیلے ہو جاتے ہیں کیا یہ پانی ناپاک ہوتا ہے؟ اور اگر بارش رک جائے تو اس پانی کا جو ٹھہرا ہوا پانی ہوتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ ایک اصول یاد رکھ لیجئے کہ جب تک کسی چیز کے ناپاک ہونے کی یقینی کنفرم معلومات نہ ہو اس وقت تک وہ چیز ناپاک نہیں ہوتی۔ اور بہار شریعت میں لکھا ہے کہ راستے کی کیچڑ پاک ہے، وہی اصول ہے کہ جب تک ناپاک ہونے کا اس کا پتہ نہ ہو، اس کا کالا ہونا ناپاک ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ کوئلہ بھی کالا ہوتا ہے لیکن پاک ہوتا ہے، بلکہ کالا تو مقدس بھی ہو سکتا ہے، غلاف کعبہ اس کا رنگ بھی کالا ہے اور مقدس ہے الحمدللہ۔ تو بہرحال یہ کہ
یہ راستے بارش کا پانی تو ویسے بہتا پانی ہوتا ہے, یہ پاک ہے, اور جو راستے میں یہ جمع ہوا تو اس میں نجاستیں بھی مکس ہوتی ہوں گی, سب کچھ ہوتا ہے اچرا کچرا, تو یہ پانی سب کو لے کر چل رہا ہوتا ہے. اب یہ بڑے بڑے ذخیرے اس کے کھڑے ہو جاتے ہیں, تو جب تک نجاست کی وجہ سے ان کی رنگت یا ان کی بو یا ان کا ٹیسٹ تبدیل نہ ہوگا, انہیں نجاست کا اس میں اثر جب تک نہیں آئے گا رنگ میں, بو میں یا ٹیسٹ میں, ذائقے میں, اس وقت تک اس پانی کو بھی پاک کہیں گے, ناپاک نہیں ہے. ہاں پانی تھوڑا سا ہے, رک گیا, بارش بھی رک گئی ہے, پانی تھوڑا سا ہے اور اس میں نجاست نظر آ رہی ہے تو یہ ناپاک ہے. یا پیشاب بچے نے جیسے کر دیا یا بڑے نے کر دیا اور تھوڑا سا پانی گڑیا, چھوٹے چھوٹے گڑے بڑے ہوتے ہیں, تو یہ جو دہ سے کم پانی ہے تو یہ اب ناپاک ہو گیا, جبکہ ہم نے دیکھ لیا کہ اس کی نجاست ہے یا نجاست ڈالی گئی ہے. اور اگر یہ ایسا کچھ نہیں ہم نے دیکھا, نہ کوئی نظر آ رہی ہے نجاست, تو بھلے اتنا سا پانی بھی اگر جمع ہے کسی گڈھے میں, بھلے اس کا رنگ کالا میلا جیسا بھی ہے وہ پاک مانا جائے گا. تو اس طرح یہ بارشوں میں جو کپڑوں پہ وہ چپلوں سے اڑتے ہوئے چھینٹے پڑتے ہیں یا گاڑی نکلتی ہے اس سے پانی اڑتا ہے, تو یہ ہم اس کو پاک کہیں گے, ناپاک نہیں کہیں گے. وہی بات ہے کہ جب تک نجاست کا یقینی ہم کو علم نہ ہو. البتہ گاڑی والوں کو, اسکوٹر والوں کو یوں احتیاط کرنی چاہیے کہ لوگ گزر رہے ہوں تو گاڑی آہستہ چلائی جائے, کہ اس طرح ان پر پانی اڑے گا, بیچاروں کے کپڑے ذرا میلے تو, گندا تو کہیں گے اس کو, ناپاک بھلے نہیں کہیں گے, لیکن اور پھر ان کو تکلیف بھی ہوگی, مزہ تو کسی کو بھی نہیں آئے گا یہ پانی اڑائیں گے تو اس لیے وہ گاڑی والوں کو احتیاط ضروری ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کچھ دنوں سے کراچی شہر میں بارش کا سلسلہ ہے. ہماری مدنی چینل کی مجلس نے کچھ فیضان مدینہ کے بارش کے مناظر یہ ریکارڈ کیے ہیں, تو آئیے اس کے چند ایک مناظر ہم آپ کو دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب. اللہ کریم رحمت کی بارش برسائے. آمین. اگر ظاہر ایسے موقع پر ہمارے یہاں نقصانات بھی ہوتے ہیں, جی گھروں میں پانی چلا جانا, کمزور گھروں میں چھتیں ٹپکتی ہیں, پھر بعض اوقات یہ کہ اموات بھی ہو جاتی ہیں. اللہ کریم سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں, رحمت کی برسات برسائے, عافیت والی برسائے. ایک مسجد میں دو جماعتیں ہوں تو تکبیر دونوں میں پڑھی جائے گی یا ایک میں؟ دونوں میں تکبیر پڑھنے میں بھی حرج نہیں ہے. پہلی میں تو پڑھنی ہے, وہ تو سنت ہی ہے. دوسری میں بھی پڑھ سکتے ہیں جو جماعت ثانی ہے, لیکن وہ محراب سے ہٹ کر کی جائے گی تاکہ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ یہ پہلی جماعت ہے. آج کل ڈینگی کی وبا یہ پھیل رہی ہے, اس سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ چند حفاظتی تدابیر ارشاد فرما دیں. یہ صاف پانی میں پیدا ہوتے ہیں, ڈینگی کے جو مچھر کے کاٹنے سے ہوتا ہی ہے. تو گھر میں کہیں بھی پانی کا ذخیرہ اس طرح کھلا نہ رکھا ہو, اس کو مطلب بہا دے, صاف کر دے. اس طرح گلی میں بھی اگر صفائی ہوتی رہے نا تو اس طرح کے مچھروں کی پیداوار روکی جا سکتی ہے. اب یہ کہ اللہ نہ کرے کسی کو ہو ہی گیا تو یا سلامو 111 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے, پانی پر دم کرے اور پیے, اور خود نہیں پڑھ سکتا تو دوسرا پڑھ کر دم کر دے, پانی پلا دے. تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے. اور مریض بھی موقع بموقع یا سلامو یا سلامو یا سلامو پڑھتا رہے. اور جو صحت مند ہیں
اس سے بچنے کے لیے وہ بھی یا سلاموں کا ورد کرتے ہیں تو یہ اللہ کا نام ہے اور انشاءاللہ دونوں جہاں کی سلامتی ملے گی. یہ بھی ورد اچھا ہے. یا حیو یا قیومو یہ بھی مصیبتوں کو دور کرنے والا ورد ہے, پریشانیوں کو دور کرنے والا ورد ہے. اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ یہ بھی اگر پڑھتا رہے بکثرت تو اس سے بھی پریشانیاں دور ہوتی ہیں. حسبنا اللہ و نعم الوکیل اس کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ یہ اگر بندہ پڑھتا رہے بکثرت یعنی بہت ساری بار پڑھتا رہے تو اس سے بھی مصیبتیں ٹلتی, پریشانیاں دور ہوتی ہیں, مشکلیں آسان ہوتی ہیں. الحمدللہ اللہ کے نام میں بڑی برکت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جب کسی کے گھر میں اولاد پیدا ہوتی ہے تو اس کے بعد جو لوگ یہ عقیقہ وغیرہ خوشیاں کرتے ہیں, کیا یہ کرنا جائز ہے؟ بچہ پیدا ہوتا ہے تو خوشیاں کرتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, جبکہ کوئی ناجائز طریقہ نہ ہو خوشی منانے کا. مثلا خوشی منانے میں یہ کہ شکرانے کے نفل پڑھے دو, قرآن خوانی کی یا محفل نعت کی شکرانے میں, اچھے کام ہے یہ. خیر خیرات کی, غریبوں کو کپڑے سلوا کر دیے, کچھ 12 کپڑے کے جوڑے, میرا بیٹا پیدا ہوا 12 کپڑے کے جوڑے غریبوں کو یا دوستوں کو اس نے دیے, سوٹ پیس دیے, اچھے کام ہے, نیک کام ہے. اگر ہاں میوزک بجائے, ڈھول تاشے کیے, ناچ رنگ کی محفلیں جمائی تو یہ گناہ کے کام ہے. بے پردہ عورتوں کو جمع کر کے کوئی مسئلے کیے تو یہ سب ظاہر کہ منع کیے جائیں گے. تو نیکی کے ساتھ جائز طریقے سے بالکل یعنی کہ شکرانے میں نیک کام کرنے چاہیے. جس کے ہاں بچہ پیدا ہو اس کو مادری قافلے میں شکرانے میں سفر بھی کرنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خوف خدا و عشق مصطفیٰ, علم و عمل اصلاح معاشرہ, فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ, ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ. مدنی مذاکرہ